بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قومی اسمبلی 1974 میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ تعالیٰ کی زیر سرکردگی جماعت احمدیہ کا ایک نمائندہ وفد پیش ہوا تھا۔ اس کے ایک ممبر مکرم و محترم مولانا دوست محمد صاحب شاہد مورخ احمدیت بھی تھے۔ اس حوالے سے ہم محترم مولانا صاحب کی یادداشتوں پر مشتمل انٹرویوز کا سلسلہ کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے میں اگلی نشست پیش خدمت ہے۔ میرے ساتھ سوال کرنے کے لیے موجود ہیں مکرم حافظ محمد نصر اللہ صاحب، مربی سلسلہ۔ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ محترم مولانا صاحب، آپ نے صاحبزادہ فاروق علی صاحب اسپیکر قومی اسمبلی اور چیئرمین اسپیشل کمیٹی کے ایک بیان کا حوالہ دیا تھا، اور اس ضمن میں آپ نے مکرم محمد حسن لودھی صاحب کے ایک حلفیہ بیان کا ذکر کیا تھا۔ ہم چاہیں گے کہ ناظرین کو اس تاریخی اور نایاب خط کا جو متن ہے وہ پہنچا دیا جائے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی علی محمد و آل محمد سید ولد آدم و خاتم النبیین۔ آپ کے اسام اشاعت کی تعمیل میں یہ عاجز جناب محمد حسن صاحب ایڈوکیٹ کروڑ پکا کا حلفیہ بیان سامعین کے سامنے رکھ رہا ہے۔ انہوں نے تعریر فرمایا، میں حلفاً بیان کرتا ہوں کہ 12 نومبر 1974 کو جب وزیر اعظم صاحب بہاولپور ڈویژن کا دورہ کر کے ملتان سے واپس اسلام آباد گئے تو اس دن صاحبزادہ فاروق علی اسپیکر قومی اسمبلی بھی انہیں سی آف یعنی الوداع کرنے کے لیے ملتان میں موجود تھے۔ جی۔ وزیر اعظم کے رخصت ہونے اور ان کی فلائٹ کے بعد وہ ملتان بارروم میں تشریف لائے، حالانکہ ان کا کوئی مقررہ پروگرام یہاں آنے کا نہیں تھا۔ جب وہ کچہری میں کار سے اترے تو میں بھی انہیں ملا اور ان کے ساتھ ہی بار روم میں چلا گیا۔ بار روم میں ان کے دوست وکلاء ان سے ملے اور دوستانہ ماحول میں ان سے گپ شپ ہوتی رہی۔ دوران گفتگو محمد اشرف خان صاحب صدر بار روم نے ان سے احمدیوں کے مسئلے کے حل کے بعد کے نتائج اور قرارداد پر عمل کرانے کے بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مسئلہ سیاسی ہے اور اسے مذہبی رنگ دے دیا گیا ہے، اور مولویوں نے 90 سال تک اس مسئلے پر قوم کو دھوکہ دی ہے۔ جہاں تک مذہبی نقطہ نگاہ ہے، اس بر صغیر میں جماعت احمدیہ پر جتنے بھی اعتراضات ہوتے رہے ہیں، مرزا ناصر احمد نے ان کے رد میں وہ دلائل دیے ہیں، مولویوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا تھا۔ مرزا ناصر احمد صاحب ان اعتراضات کے رد کے لیے دلائل میں ایسے ماسٹر ہیں، اور مولویوں نے اسمبلی میں بہت ہی کودن پن کا ثبوت دیا ہے، اور ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ مرزا ناصر احمد از دی ونر اینڈ آل دی ملاز آر ڈیفیٹڈ، اور ہم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ مذہبی نہیں سیاسی ہے۔ احمدیوں کو ہم نے سیاسی اور جمہوری طور پر مسلمانوں سے علیحدہ کر دیا ہے، یہ مذہبی نہیں بلکہ کانسٹیٹیوشنل ہے۔ جو کچھ ہوا ہے اس میں ملاؤں نے کچھ نہیں کیا بلکہ قائد عوام نے کیا ہے۔ ملاؤں کے پاس صرف 2 سوال تھے جنہیں وہ جامع سمجھتے تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب ہیضہ کی وبائی بیماری سے فوت ہوئے۔ اس پر مرزا ناصر احمد صاحب نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ہیضے کی وبائی بیماری سے ہرگز فوت نہیں ہوئے۔ پھر ملا لاجواب ہوئے۔ دوسرا سوال ان کا محمدی بیگم کے نکاح
کے متعلق تھا جس کا مرزا صاحب کو الہام ہوا، لیکن وہ الہام پورا نہیں ہوا، تو وہ الہام خدا کی طرف سے نہیں تھا۔ لیکن مرزا ناصر احمد صاحب نے اس سوال کا بھی منہ توڑ جواب دیا، بلکہ مرزا صاحب کی صداقت ثابت کی۔ صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ ہم نے اسلامی عالمی برادری کی خاطر احمدیوں کو مسلمانوں سے علیحدہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس نتیجے پر 2 دن میں پہنچ چکے تھے کہ لاہوری احمدیوں کو ضرور اقلیت قرار دیا جائے، کیونکہ ممبران کی رائے میں لاہوری احمدی اپنے منصوبوں میں قادیانی احمدیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ لاہوری اور قادیانی احمدیوں میں عقائد کا بنیادی اختلاف ہے، مگر اب ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ بنیادی طور پر دونوں کے عقائد یکساں ہیں۔ ابتدا میں دونوں کے صرف فنڈز پر جھگڑا ہوا تھا، جو کہ بعد میں شدید اختلافی صورت اختیار کر گیا۔ حالانکہ یہ دونوں فرقے ایک ہیں۔ جہاں تک مرزا ناصر احمد صاحب کی قابلیت کا سوال ہے، مولوی ان کی پاسنگ میں نہیں ہے۔ ممبران اسمبلی نے مجھے کہا تھا کہ قادیانیوں کو آپ غیر مسلم قرار دیں یا نہ دیں، لیکن لاہوریوں کو ضرور قرار دیں، اقلیت قرار دیں، کیونکہ یہ سلو پوائنٹنگ ہے جس کو ہم چیک نہیں کر سکتے، لیکن قادیانیوں کو ہم چیک کر سکتے ہیں۔ ایک وکیل دوست نے اسپیکر صاحب سے پوچھا کہ احمدیوں کے غیر مسلم قرار دیے جانے کے بعد اور دیگر قوانین میں ترامیم کے لیے کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس پر ٹائم لگے گا، یہ رجسٹریشن جلدی کا کام نہیں ہوتا، جلدی کا کام نہیں ہے۔ پھر سوال ہوا کہ کلیدی آسامیوں سے ان کو کیوں نہیں ہٹایا جا رہا؟ تو اسپیکر صاحب نے فرمایا یہ انتظامی نوعیت کا مسئلہ ہے، احمدیوں کا مسئلہ کانسٹیٹیوشنل طور پر حل ہوا ہے، کلیدی آسامیوں سے ہٹانے کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک وکیل مسٹر خضر حیات نے، جو کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے ہیں، سوال کیا مولانا ظفر انصاری اور پروفیسر غفور احمد نے کیسے سوال کیے تھے؟ اس پر اسپیکر نے فرمایا میرے نزدیک کسی مولوی نے اچھا سوال نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے پٹو صاحب نے کیا ہے اور ملک کو بچا لیا ہے۔ ایک دوست نے سوال کیا کہ اب اس فیصلے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ اب اندرون ملک ان کی تبلیغ رک جائے گی۔ اس پر ایک اور وکیل صاحب نے کہا کہ چند دن پہلے شیزان ہوٹل میں 2 آدمی احمدی ہو گئے ہیں اور سنا گیا ہے کہ بہت لوگ احمدی ہو رہے ہیں۔ اس پر صاحبزادہ صاحب کھلکھلا کر ہنسنے لگے۔ ایک دوست نے ان سے پوچھا کہ یہ عجیب بات ہے کہ کسی مسلمان کو عقیدہ ختم نبوت کے خلاف کہنے پر مجرم قرار دیا گیا ہے، لیکن احمدی کھلم کھلا اس کی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ اس کے جواب میں صاحبزادہ صاحب نے فرمایا کہ جب ہم نے غیر مسلم اقلیت دے دیا ہے تو وہ اپنے عقیدہ کی تبلیغ کرنے کے حقدار ہیں۔ کیا ہم نے عیسائیوں کو تبلیغ کا حق نہیں دیا، جو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بھی منکر ہیں؟ اس لیے ہم احمدیوں کو تبلیغ سے کس طرح روک سکتے ہیں؟ اس پر ایک صاحب نے کہا کہ اس طرح تو ان کی تبلیغ پھیلے گی۔ تو اسپیکر صاحب نے فرمایا کہ آخر کیا کیا جا سکتا ہے، ہم ان کی تبلیغ کو زبردستی کس طرح روک سکتے ہیں؟ یہ نشست تقریباً 1.5 گھنٹے تک رہی اور میں تقریباً تمام وقت وہاں موجود رہا۔ پھر جب دوسری باتیں شروع ہو گئیں تو میں اٹھ کر چلا آیا۔ محمد حسن لودھی، ایڈوکیٹ کروڑ پکا۔ اس حلفیہ بیان کے اوپر مولانا برکت اللہ صاحب محمود مرحوم مربی ملتان نے یہ اپنے قلم مبارک سے نوٹ لکھا، لودھی صاحب نے میرے کہنے پر میری موجودگی میں یہ بیان لکھ دیا۔ جزاکم اللہ۔ مولانا صاحب، کل ہم نے ایک سیشن میں قومی اسمبلی میں جو کتب اور رسائل پیش کیے گئے ان کا ذکر آپ نے فرمایا، تو اس سلسلے میں ایک کتابچہ ہمارا موقف نام سے بھی قومی اسمبلی کے ممبران کے لیے خصوصی طور پر پیش کیا گیا، جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریرات اور حوالہ جات موجود ہیں، جس میں یہ بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے